آتا ہے محلے کا امام، محلے کا عالم، وہ اس طرح کا محلہ بنائے، اس طرح کا سماج بنائے، اس طرح کا معاشرہ بنائے کہ کبھی کوئی اختلاف نہ ہو، اور اگر ہو تو وہ کتاب و سنت کی طرف آئے اور اپنے امام کے پاس آئے، علماء کے پاس آئے، اپنے سردار کے پاس آئے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے اختلافات کو حل کرے۔ اور اختلاف یقیناً ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں لالچ رکھی ہے، حرص رکھی ہے۔ جب انسان کوئی ایک خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، کوئی اچھی چیز کو دیکھتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو حاصل کر لیں، ہم اس چیز کو کسی طرح اپنا لیں۔ کبھی وہ جس کی چیز ہے اس کے مانگنے پر وہ دے دیتا ہے، اس کے چاہنے پر وہ دے دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا ہے۔ جب نہیں دیتا ہے تو اب یہ انسان چاہتا ہے کہ ہم طاقت سے، قوت سے اس چیز کو حاصل کریں، اور جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تو پھر اختلاف شروع ہوتا ہے، اور جب اختلاف شروع ہوگا تو یقیناً کسی نہ کسی عدالت، کسی نہ کسی دارالقضاء کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قوانین اتارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان قوانین کی پابندیاں کی۔ جب بھی کوئی اختلاف ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہوا ہو اور وہ اللہ کے رسول کو حکم نہ مانا ہو، یا اس انسان کو حکم نہ مانا ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بنایا ہے۔ صرف ایک واقعہ، ایک منافق اور ایک یہودی کا معاملہ آتا ہے کہ ایک منافق مسلمان جو اندر سے ایمان والا نہیں تھا لیکن ظاہر میں وہ مسلمان تھا، اس کا ایک یہودی سے معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا۔ یہودی یہ کہتا تھا کہ اس معاملے کو تم اپنے نبی کے پاس لے کر چلو، اور یہ جو منافق مسلمان تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، اس معاملے کو تم اپنے عالم کے پاس لے چلو، یہود عالم کے پاس لے چلو اور وہاں جا کر کے اس معاملے کو حل کرو۔ لیکن وہ یہودی اس کو مجبور کیا کہ نہیں، نبی کریم کے پاس ہی جانا ہوگا۔ چنانچہ وہ دونوں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملات کو سنا، یہودی کو حق پر پایا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب وہ دونوں آپ کی عدالت سے نکل کر باہر گئے تو پھر یہ منافق مسلمان نے کہا کہ ہم اس فیصلہ کو نہیں مانتے ہیں، تم چلو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے بھی دونوں کے معاملے کو سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب وہاں سے یہ دونوں نکلے تو پھر اس منافق مسلمان نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو بھی نہیں مانتے، تم چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں یہ دونوں پہنچے، دونوں نے اپنے معاملہ کو رکھا۔ یہودی نے یہ بھی بتایا کہ اس معاملے کا فیصلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس معاملے کا فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا ہے، اور ان دونوں کے فیصلے کو نہ مان کر اب یہ آپ کے پاس آیا ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو حکم دیا کہ یہیں بیٹھو۔ اندر گئے اور ایک ننگی تلوار لے کر کے آئے اور اس منافق مسلمان پر تلوار یہ کہتے ہوئے چلائی کہ جو جناب محمد الرسول اللہ کا کیا ہوا فیصلہ نہیں مانتا، جو ابو بکر صدیق کا کیا ہوا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی یہ تلوار کرے گی۔ اور حضرت عمر نے اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دیا۔ ایمان والو بھائی، آج امارت شریعہ کا یہ اسٹیج یقیناً آپ سے اس عمل کا مطالبہ کرنے نہیں آیا ہے، البتہ اس واقعہ کو سنا کر آپ سے یہ ضرور مطالبہ کرنے آیا ہے کہ ہم سب اپنا ایسا سماج بنائیں، اپنا ایسا معاشرہ بنائیں، اپنے گھر کے بچے اور بچیوں
عورتوں اور مردوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی منافق مسلمان نہ ہو جو نبی کریم کی عدالت کو چھوڑ کر کے اور کوئی جگہ کا سہارا لے، بلکہ وہ یہ طے کرے کہ ہمارے یہاں اختلاف نہیں ہوگا، اور اگر اختلاف ہوگا انسان ہونے کے ناطے تو ہم اپنے اختلاف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دار القضا میں حل کریں گے، اور یقیناً جب آپ دار القضا آئیں گے تو آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ یہ وہ عدالت ہے، یہ وہ نظام عدل ہے جہاں آپ آئیں گے تو جیتنے کے بعد بھی آپ کو جیت ملے گی اور ہارنے کے بعد بھی آپ کو جیت ملے گی۔ اس وقت جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو مان لیں گے تو اس ماننے کے بارے میں آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری سنائی ہے، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور یقیناً جو مسلمان اللہ کے احکام کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو مانے گا، وہاں سر جھکا دے گا، سر تسلیم خم کرے گا، یقیناً اس مسلمان کے لیے اس دنیا میں بھی بڑی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والو، کیا اس ملک میں ہم سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں کی عدالت کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی نیت سے بھی اور اپنے دین پر چلنے کے جذبہ کے تحت بھی ہم اپنے معاملات کو کتاب و سنت کی روشنی میں حل کریں؟ ہم عدالت کی بھی مدد کریں گے اور اپنے مذہب پر بھی عمل کریں گے۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا تو اس حکومت پر ہمارا ایک بڑا احسان ہوگا۔ آج ایمان والو بھائی، ہم مسلمانوں کو بے ایمان کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مسلمان اس ملک میں آئے تو ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر ہمارے ان ہندو بھائیوں نے اپنا ہنرمند بنایا، اپنا جسٹس بنایا، اپنا حکم بنایا، اپنا قاضی بنایا، اور وہ اپنا فیصلہ ان مسلمان بھائیوں سے کراتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس میں مزید پختگی لائی تو یہاں کے لوگوں نے حکومت بھی مسلمانوں کو دیا، لیکن جب یہ مسلمان بددیانت ہو گئے، جب یہ فیصلے غلط طریقے سے کرنے لگے، دین سے دور ہو گئے، کتاب و سنت کو طاق کی زینت بنایا، اپنے اعمال کی زینت نہیں بنایا، تو ان سے حکومت بھی گئی اور ان پر ذلت بھی مسلط ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ہم امت دعوت بن کر کے یہاں آئے ہیں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا کہ آپ پہلے اپنے گھر میں کتاب و سنت کے تحت انصاف قائم کیجئے۔ اگر دو بیٹے آپ کو ہیں تو آپ ان دو بیٹوں کے درمیان بھی عدل قائم کیجئے، دو بیٹیاں ہیں تو ان کے درمیان بھی عدل قائم کیجئے۔ آج گھر میں بھی عدل قائم نہیں ہے تو ہم باہر دوسرے کے گھر میں، محلہ اور سماج میں کیسے انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما میں اختلاف ہوا، دونوں میاں بیوی ہے، جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ بتایا کہ بیٹی اور داماد میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا شدید کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ مسجد نبوی میں جا کر زمین پر غصہ سے لیٹے ہوئے تھے۔ نبی کریم کو جب معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس گئے، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ کے پاس لے گئے۔ نبی کریم پہلے کہاں گئے؟ پہلے داماد کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے۔ حضرت